کابینہ زیری کمیٹی کی شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں 15 دن کے اندر شہباز شریف ہمیں نظر ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ شہباز شریف نواز شریف کے ضامن ہیں، باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ 7 مئی 2021 کے آرڈر پہ شہباز شریف کے خلاف عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں۔ شہباز شریف کو جانے دیا تو کیسز التوا کا شکار ہو جائیں گے۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس۔ کہا حدیبیہ پیپر ملز کیس اب بھی حل نہیں ہوا۔ حدیبیہ پیپر ملز مدر آف آل منی لانڈرنگ کیسز ہے۔ شہباز شریف تمام سرگرمیاں کر رہے ہیں، ایمرجنسی نہیں تو کس بنیاد پر باہر جا رہے ہیں؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تنقید۔ کہتے ہیں شہباز شریف نے عدالت کو علاج کے بعد نواز شریف کی واپسی کی گارنٹی دی تھی۔ تحریک انصاف حکومت کا وتیرہ ہے، ایک دن کچھ کہتی ہے، اگلے دن فیصلے واپس لے لیتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ۔ لاپرواہی کی جھلک خارجہ تعلقات سمیت گورننس کے تمام پہلوؤں میں عیاں ہے۔ غیر یقینی پالیسی سے پاکستان کو بے انتہا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان میں آج شوال کا چاند نظر آئے گا یا نہیں؟ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ٹویٹ میں لکھا، میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں اور ہم غزہ اور فلسطین کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کے ساتھ نوم چومسکی کی پوسٹ بھی شیئر کی۔ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں مبینہ کرپشن۔ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ NCOC کا 16 مئی سے 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی رجسٹریشن شروع کرنے کا اعلان۔ 40 سال کی عمر کے لیے رجسٹریشن کی شرط ختم، واک ان ویکسینیشن کرائی جا سکے گی۔ سندھ حکومت نے ریسٹورنٹس کو ٹیک اوے کی اجازت دے دی۔ عوام کے لیے اچھی خبر، عید الفطر پر موسم ٹھنڈا اور خوشگوار رہنے کا امکان۔ اگلے 4 سے 5 روز بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ مشرقی بحیرہ عرب میں سمندری طوفان بننے کا امکان۔ اور ICC کی ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ جاری۔ پاکستان کے شاہین شاہ آفریدی، حسن علی، نعمان علی اور عابد علی کو ترقی مل گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اور میری وہاں سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہے اور اس ملاقات میں بہت سے ایشوز ڈسکس ہوں گے، لیکن یہ الاقصی کا جو ایشو ہے یہ بھی زیر بحث آئے گا، کیونکہ ترکی نے بھی اس پر ایک واضح اپنا موقف اپنایا ہے۔ ترکی کے علاوہ اب تو بہت سے ممالک نے، آپ نے دیکھا کہ ایران کا بھی اس پر ایک نقطہ نظر آیا ہے، آپ نے انڈونیشیا کا نقطہ نظر بھی دیکھا ہوگا۔ ترکی کے علاوہ اب تو بہت سے ممالک نے، آپ نے دیکھا کہ ایران کا بھی اس پر ایک نقطہ نظر آیا ہے، آپ نے انڈونیشیا کا نقطہ نظر بھی دیکھا ہوگا، آپ نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا جو ایک نقطہ نظر آیا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن کے لیے اور جو فورسبل ایوکشن ہے اس کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے۔ میں جرمنی کے وزیر خارجہ کا نقطہ نظر دیکھ رہا تھا، اسی طرح میرے سامنے بہت سے اور بھی ہیں جو میں نے صبح ہی دیکھ رہا تھا، جس پہ چیزیں آئی ہیں سامنے۔ UK نے جو بات کی ہے، ایجپٹ نے جو بات کی ہے، جارڈن نے جو بات کی ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ کل ہماری گفتگو میں یہ انہوں نے مجھ سے کہا، شیئر کیا، اور
انہوں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کا موقف جو ہے فلسطین پر، الاقصی پر، ان پر بڑا، جسے کہتے ہیں نا، بڑا واضح رہا ہے، اور اس میں بڑی ایک کوئی امپیگوٹی نہیں ہے ہماری طرح. تو اس لیے میں پہلے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے ان سے اتفاق کیا. وہ آج اپنی نشست میں پرپوز کرنے جا رہے ہیں کہ OIC کا منسٹریل لیول کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے، اور اس مسئلے پر سب سے پہلے امہ کو یکجا کیا جائے، تاکہ ایک مؤثر آواز جو ہے، یہ جو وہاں تشدد ہوا ہے، جو جاری ہے. 527 کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں، 20 کے لگ بھگ اموات ہو چکی ہیں، نہتے لوگوں پر، نمازیوں پر، 27ویں کی رات عبادت کے لیے. اور پھر آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں. نہتے لوگ کر رہے کیا ہے؟ عبادت مسجد میں. اور اس پر یہ جو وہ کیا کہتے ہیں، سٹن گرینیڈز پھینکے گئے. جناب ان پر لاٹھی چارج ہوا، واٹر کیننز کا استعمال ہوا، ایریل اٹیک ہوا، ربر بلٹس فائر کی گئی. This is against any norm. اور اس کی پاکستان پرزور مذمت کرتا ہے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اور اپنی امہ کے دیگر ممالک کے ساتھ، ان کی عوام کے ساتھ، ان کے نقطہ نظر سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان نے مجھ سے یہ بھی شیئر کیا کہ وہ سوچ رہے ہیں، اور اس پر بھی ہم تبادلہ خیال کر رہے ہیں، کہ ان حالات کو جس طرح سے ٹینشنز اسکلیٹ کر رہی ہیں، ان کو ڈی اسکلیٹ، ان کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس کی بھی ایک تجویز زیر غور ہے. اس پہ بھی کنسنسس بلڈنگ درکار ہے. تو یہ چیزیں تھیں جس پر یہ چیز جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ فورسبل ایوکشن جو شیخ جراح کی جو نیبرہڈ ہے اس پہ جو ہو رہی ہے، اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے. تشدد کو فی الفور بند ہونا چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو فی الفور اس پر موبلائز ہونے کی ضرورت ہے. وہ اس سے غافل نہیں رہ سکتے. جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو تشویش ہے کہ حماس کے لوگوں نے کچھ راکٹ فائر کر دیے ہیں، بالکل ہم نہیں چاہیں گے ایسکلیشن ہو، لیکن ان کو یہ تشویش بھی ہونی چاہیے کہ نہتے نمازیوں پر جو سٹن گرینیڈ پھینکے گئے، وہ کس ضابطے اور کس قانون کے تحت اس کی اجازت ہے، کون اس کو اجازت دیتا ہے، اور اس کو صرف نظر ہم کیوں کریں. تو ایک یہ چیز تھی جس کو ہم سامنے رکھ کر اپنا ایک پوزیشن ہم لے رہے ہیں. پاکستان کی پوزیشن اس پہ واضح ہے. میری کل رات وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی، میں نے رات کو انہیں بھی اعتماد میں لیا. تو ہو سکتا ہے آج وہ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرے، کیونکہ ان کا بھی ایک نشست ہے جس پہ انہوں نے کوشچن آنسر سیشن ہے جو انہوں نے کرنا ہے. دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے جو ہمارا سعودی وزٹ ہوا. الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسرت ہے کہ غیر معمولی نوعیت کا یہ دورہ تھا. 3 روزہ دورہ تھا. سعودی انویٹیشن پر وزیر اعظم نے یہ دورہ کیا، اور اس دورے کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو واضح دکھائی دیں گے. ایک تو آپ دیکھیں کہ اس میں گرم جوشی غیر معمولی تھی. کراؤن پرنس خود آئے ریسیو کرنے، اور جو ان کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، جو ان کی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئی ہمارے ساتھ، اور پھر جو تیسری نشست ہوئی ایٹ ڈنر، جس میں پرائم منسٹر صاحب تھے، آرمی چیف تھے، اور میں تھا. ہم 3 تھے، اور ان کی طرف سے کراؤن پرنس تھے، ان کے وزیر دفاع تھے، اور ان کے انٹیریئر منسٹر تھے. کھل کر تبادلہ خیال ہوا. الحمدللہ پاکستان بہت سے ایشوز پر سرخرو
آج دکھائی دے رہا ہے. اور دونوں اس طرف یہ ایک آگاہی ہے, اعتراف ہے کہ ہمارے تعلقات غیر معمولی نوعیت کے ہیں, ان کی گہرائی اور ان کی وسعت کو ہم دونوں ممالک سمجھتے ہیں, اور ان کو مزید آگے بڑھانا ہم دونوں کی ضرورت ہے. ہمارے جو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں, ہمارے جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں, وہ تو عمدہ تھے, ان کو ایک نیا رخ دینے کی ضرورت ہے, اور اپنا جو اکنامک جو پارٹنرشپ ہے, کوآپریشن ہے, اس کو ہم کس طرح انہانس کر سکتے ہیں.